بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی سوق الجنہ۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے جنت کے بازار کے بارے میں۔ حدیث پاک کے درس میں چونکہ جنت اور جنت کے احوال اور اللہ پاک کے جو انعامات ہیں جنت میں اس کا بیان چل رہا ہے، اور ہمارے سامنے جنت کی مختلف نعمتیں اور جنت کے مختلف مقامات اللہ پاک کی طرف سے جو طے ہے وہ ذکر ہوئے۔ آج کی جو حدیث پاک ہے وہ ہے جنت کے بازار کے بارے میں۔ سوق عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بازار کے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ آخرت کی ان نعمتوں کی ایک شکل ہوگی۔ دنیا میں انسان بازار جاتا ہے تو اپنی بہت ساری ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، ضرورت کی چیزیں خرید لیتا ہے۔ تو جنت میں بھی اسی طریقے سے بازار قائم ہوگا، لیکن فرق ہے، دنیا میں بازار جاتے ہوئے انسان کو جیب میں رقم رکھنی ہے، اسباب رکھنے ہیں، پھر وہاں جانے کے بعد انسان کو احتیاط کرنی ہے کہ خدا نخواستہ نگاہ غلط استعمال نہ ہو، پھر جھوٹ نہ بول دے، خیانت نہ کر لے، دھوکہ نہ دے دے، غلط چیز نہ خرید لے، تاجر کہتا ہے غلط چیز بیچ نہ دے، ساری باتیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں تو کامل ہے، مکمل ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی گئی ہے۔ تو وہاں کے جو بازار ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب شان والے۔ آج کی جو حدیث پاک ہے تھوڑی سی طویل ہے، اور میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کے بازار کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کو سن کر اور اس کے ترجمے سے مطلع ہو کر ہی ایک مسلمان کو لطف آتا ہے، الفاظ کو پڑھ کر، تو حقیقی معنوں میں وہاں کتنا لطف ہوگا، کتنا اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا هشام بن عمار قال اخبرنا عبد الحمید بن حبیب بن ابی العشرین قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثنا حسان بن عطیہ عن سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ تابعی ہے۔ فرماتے ہیں انہ لقی ابا ہریرہ، کہ ان کی ملاقات ہو گئی ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فقال ابو ہریرہ تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ لیکن یہ بھی ایک ملاقات اور مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے، یہ تو آج رسمیات میں ہے نا، بس ملے اور یہ اور ہیلو ہائی ہوا ختم چلے گا۔ مہمان سے ملاقات بھی دعا کے ساتھ ہو، اس کو رخصت بھی دعا کے ساتھ کرے، یہ ایک حق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دعا دی، اور دعا بھی کتنی عالی شان کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دیں۔ تو یہ بات اجنبی سی بات تھی حضرت سعید ابن مسیب کے لیے۔ فقال سعید، تو حضرت سعید نے فرمایا افیہا سوق، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ قال نعم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، جنت میں بازار ہوگا۔ پھر فرمایا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان اہل الجنت اذا دخلوها، کہ بے شک جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے، نزلوا فیہا بفضل اعمالہم،
تو وہ جنت میں اپنے اعمال کے بقدر درجات پر ہوں گے. جس کا جتنا عمل ہوگا جنت میں اس کا اتنا اعلیٰ درجہ ہوگا. چلے جائیں گے. ثم یؤذن فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا. پھر سب کے سب جنتیوں کو جمعے کے دن جمع کیا جائے گا جو دنیا کے اعتبار سے جمعے کا دن ہوتا ہے. اس دن سب جنتیوں کو جمع کیا جائے گا. کیوں؟ فیزورون ربہم، کہ اس دن یہ جنتی اپنے رب کی زیارت کریں، اللہ پاک کا دیدار کریں گے جمعے والے دن. اور ویبرز لہم عرشہ، اور اس دن جنتیوں کے سامنے اللہ کا عرش ظاہر ہو جائے گا. وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اللہ کا یہ عرش ان کے سامنے ہوگا جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں. اللہ کا عرش آئے گا. جب اللہ پاک کا عرش آ جائے گا فَتُوزَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُورٍ وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِن يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِن زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ. پھر جنتیوں کے لیے رکھ دیے جائیں گے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زمرد کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر. ہر ایک کے درجے کے حساب سے ممبر ہوں گے. وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ، اور جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جبکہ جنت میں کوئی ادنا نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ پاک کے علم میں ہے. باقی جو جنت میں چلا گیا تو ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں. اس کیفیت کو ہی اللہ پاک ختم فرما دیں گے کہ کوئی بوجھ محسوس نہ کرے. تو جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، علی کثبان المسک والکافور، ان کو بٹھایا جائے گا مشک اور کافور کے ٹیلوں پر. ما یرون ان اصحاب الکراسی بافضل منہم مجلسا، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھنے والے ان سے مرتبے میں بڑھ کر ہے. یہ احساس دل میں نہیں آئے گا. ہر ایک اپنے بیٹھنے والی جگہ پر بالکل خوش اور مطمئن ہو جائے گا. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، کہ پھر میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا، اس کے بعد کیا ہم اپنے رب کو دیکھ بھی سکیں گے؟ قال نعم، آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بالکل اللہ پاک کا دیدار کرو گے. هل تتمارون من رؤية الشمس والقمر ليلة البدر، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے سورج اور 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں؟ کبھی کوئی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، وہ تو بالکل سامنے ہوتا ہے. قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کذالک لا تتمارون فی رؤیت ربکم، تم اپنے رب کے دیدار کے اندر کوئی پریشانی محسوس نہیں کرو گے. ولا یبقى فی ذلک المجلس رجل الا حاضرہ اللہ محاضرۃ، اور اس مجلس میں کوئی ایک جنتی بھی ایسا نہیں بچے گا مگر یہ کہ اللہ پاک اس جنتی سے آمنے سامنے بات چیت فرمائیں گے. حتی یقول للرجل منہم، یہاں تک کہ اس مجلس میں اللہ پاک ایک بندے سے کہیں گے، خود اللہ پاک تکلم فرمائیں گے. اللہ پاک کہیں گے یا فلان ابن فلان، اے فلاں ابن فلاں، اتذکر یوما قلت کذا و کذا، تجھے یاد ہے کہ فلاں دن تو نے ایسی ایسی باتیں کی. جو زندگی میں جو باتیں ہوئی اللہ اس کو یاد دلائیں گے. پھر فرمائیں گے فَيَذْكُرُهُ بِبَعْضِ عَذَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، اور اسی کے درمیان اللہ پاک اس کو دنیا کے کچھ گناہ یاد دلا دیں گے. تجھے یاد ہے کہ تجھ سے دنیا میں فلاں گناہ بھی ہو گئے تھے. اب یہ جنت کی مجلس ہے، اللہ پاک یاد دلا دیں گے تو یہ تو گھبرا جائے گا جنتی. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي، تو یہ جنتی کہے گا کہ اے اللہ، کیا آپ نے مجھے بخش نہیں دیا،
کہ پھر گناہ کا سوال مجھ سے ہوا، کیا آپ نے تو میری مغفرت نہیں فرما دی؟ فیقول بلا، اللہ پاک فرمائیں گے کیوں نہیں، مغفرت تو کر دی ہے۔ فبسعت مغفرتی بلغت منزلتک ہذہ، میری مغفرت کی کشادگی کی وجہ سے ہی تو اس مقام پہ آیا ہے۔ فبینہم علی ذالک، بس یہ کیفیت چل رہی ہوگی اس مجلس کی کہ غشیتہم سحابۃ من فوقہم، کہ اتنے میں ان جنتیوں کو اوپر سے ایک بادل گھیر لے گا، ایک بادل آ جائے گا۔ فامطرت علیہم طیبا، اور وہ بادل ان پر خوشبو برسائے گا، لم یجدوا مثل ریحہ شیئا قط، اور اس خوشبو جیسی خوشبو کبھی بھی کسی نے محسوس نہیں کی ہوگی، ایسی عمدہ خوشبو۔ وَيَقُولُ رَبَّنَا، پھر اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُم مِّنَ الْكَرَامَةِ، اب کھڑے ہو جاؤ تم سب کے سب ان نعمتوں کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی، جنتیوں سے فرمائیں گے۔ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، اور جو تمہارے دل کی چاہت ہو ان نعمتوں کو جا کے اٹھا لو، لے لو، وہ تمہاری ہے۔ فَنَأْتِي سُوقًا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ارشاد کے بعد ہم ایک بازار میں آ جائیں گے، سارے جنتی ایک بازار میں آئیں گے، قد حفت بہ الملائکۃ، اور اس بازار کو اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، فیہ ما لم تنظر العیون الی مثلہ ولم تسمع الاذان ولم یخطر علی القلوب، اس بازار میں ایسی عجیب و غریب نعمتیں ہوں گی کہ جیسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہوگی، نہ کان نے سنی ہوگی، نہ دل پہ اس کا خیال گزرا ہوگا۔ فَيُحْمَلُ إِلَيْنَا مَا اشْتَهَيْنَا، ہمیں پیش کر دی جائے گی جو ہمارے دل کی چاہت ہو۔ جنتی کو دل میں ایک چاہت ہوگی اور وہ چیز سامنے آ گئی، فوراً پیش ہو گئی۔ لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وہاں بیع و شراء نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں کہ بھئی پیسے لیں اور چیز دیں یا لائن میں لگے یا رش ہے، نہیں نہیں، یہ نہیں، خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ وفی ذلک السوق یلقى اہل الجنت بعضهم بعضا، اسی بازار میں آپس میں بعض جنتیوں کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو رشتے اور تعلقات ہیں اس جنت میں جا کر آمنا سامنا ہوگا، اوہ بھئی فلاں ساتھی آ گئے، فلاں آ گئے، ملاقات ہو جائے گی۔ قال فیقبل الرجل ذو المنزلۃ المرتفعۃ، ایک جنتی کی ملاقات ایسے ساتھی سے ہوگی کہ جو مرتبے میں اس سے بڑھ کر ہوگا، اعلیٰ درجے والے جنتی سے ہوگی۔ فیلقى من ہوا دونہ، اور یہ ملاقات کرنے والا جنتی اس سے درجے میں کم ہوگا۔ وما فیہم من دنی، پھر آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ حالانکہ جنت میں کوئی کم درجے والا ہے ہی نہیں، یعنی سب ذہنی طور پہ برابر ہے۔ فیروعہ ما یرا علیہ من اللباس، اب یہ دونوں جنتی آپس میں بات چیت کریں گے، دنیا میں تعلق تھا، بات چیت ہے، تو اس کی نظر اس اعلیٰ درجے کے جنتی کے لباس پہ پڑ جائے گی، اس کا تو لباس بڑا اعلیٰ ہے، ابھی اس کے دل میں خیال ہی آیا ہوگا، اس کم لباس والے کے دل میں خیال آیا ہوگا، فما ينقضي آخر حدیثه حتى يتخيل عليه ما هو احسن منه، ابھی ان کی بات چیت پوری نہیں ہوگی کہ اس سوچنے والے کو اس سے اعلیٰ لباس پہنا دیا جائے گا۔ وذلك انه لا ينبغي لاحد، آپ علیہ السلام نے فرمایا اور یہ اس لیے کہ جنت میں اللہ پاک نے کسی کے لیے ایسا نہیں رکھا کہ ان يحزن فيها، کہ اسے جنت میں کوئی غم پہنچ سکے، غم نہیں ہے وہاں پر۔ ثم ننصرف الى منازلنا، پھر ہم سب کے سب اس بازار سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ فتلقانا ازواجنا، اور ہماری بیویاں ہماری منتظر ہوں گی جنت کے گھروں میں۔ فیقلن مرحبا واہلا، جب وہ ہمیں دیکھیں گی تو کہیں گی خوش آمدید، تشریف لائے، ہم منتظر ہیں آپ کے، اور کہیں گی لقد جئتا
وَإِنَّ لَكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، آپ لوگ جب ہم سے جدا ہوئے تھے آنے کے بعد آپ لوگوں کا حسن تو اس سے بھی بڑھ چکا ہے، جاتے ہوئے تو اتنا نہیں تھا جتنا آنے کے بعد اتنے خوبصورت ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ اس حسن میں زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں دوستو، آپ علیہ السلام نے فرمایا فیقولو، یہ جنتی اپنی جنت کی بیوی سے کہے گا انا جالسنا الیوم ربنا الجبار، حسن اس لیے بڑا ہے کہ آج ہم اپنے رب جبار کی زیارت کر کے آئے، اللہ کو دیکھنے سے ہمارا حسن بڑھ گیا، وَيَحِقُّ لَنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا، اور اب ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم پہلے سے زیادہ خوبصورت بن کر تمہارے پاس لوٹ کر آ جائیں۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں پوری حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو کیسی عظیم الشان نعمتیں ہیں دوستوں، دنیا کے بازار میں کے لیے تو کیا فرمایا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ زمین پہ سب سے زیادہ مبغوض ترین ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور اس لیے فرمایا کہ بازار میں گناہ کے مواقع زیادہ ہیں، امکانات زیادہ ہیں، بد نظری ہو سکتی ہے اور خیانت دھوکہ جھوٹ ہو سکتا ہے، رشوت ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، فتنہ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بازار جانے کی مسنون دعا سکھائی کہ وہاں جب جائے تو یہ مسنون دعا پڑھ کے انسان بازار میں داخل ہو تاکہ وہاں کے فتنوں سے ایک مسلمان بچ جائے اور زیادہ وقت اس بازار میں نہ گزارے، جیسے ہی فارغ ہو تو وہاں سے واپسی کرے۔ لیکن جنت کی یہ ساری نعمتیں ان کمزوریوں سے بالکل پاک ہے دوست، یہ پاک ہے۔ اب ان نعمتوں کے لیے تیاری وہ اس دنیا کے اندر کرنی ہے دوست، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث میں ایک چھوٹا سا جملہ اس بارے میں الگ سے ہے، وہ بھی سن لیں تو بات ختم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لسوقا، جنت میں ایک ایسا عجیب و غریب بازار بھی ہے، ما فیہا شرن ولا بیع الا الصور من الرجال والنساء، جس میں خرید و فروخت نہیں ہے بلکہ اس بازار میں مردوں اور عورتوں کی شکلیں ہوں گی، صرف شکلیں ہوں گی۔ لیکن آج دنیا میں تو اللہ پاک نے جو شکل دے دی وہی ہے، اب اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی محنت کرتے ہیں نا، لیپا توپی کرتے ہیں، 5 منٹ کنگھی کرتے ہیں، پھر کچھ لگاتے ہیں، پھر کچھ لگاتے ہیں، پھر شیشے میں دیکھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن چہرہ یہی ہے دوستو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی رہے گا۔ اس لیے اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تخلیق پر اس دنیا میں بندے کو راضی رہنا چاہیے، وہ اس میں تصرف اور تغیر نہیں کر سکتا۔ یہ تو آج کے فتنے ہیں دوستو، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہم ایسے فتنوں میں آ گئے کہ بھئی نعوذ باللہ انسان اپنی جنس تبدیل کر دے، مرد کہے میں عورت بن رہی ہوں، عورت کہے جی میں مرد بن رہا ہوں، یا دونوں کہے کہ جی ہم تیسری جنس بن رہے ہیں، ٹرانسجینڈر۔ یہ کتنے بڑے فتنے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں ایک آدمی اپنے چہرے میں تغیر نہیں کر سکتا، اونچ نیچ نہیں کر سکتا، جسم سے خود اپنا خون نہیں نکال سکتا، جسم کے کسی حصے کو کاٹ نہیں سکتا، جو کیا تو پھر اس کو قیامت کے دن اس کا عذاب ملے گا۔ وہ یہ سب چیزیں منع ہو گئی، لیکن قیامت میں جنت میں ایک بازار ہے جو صورتوں کا ہے، مردوں اور عورتوں کا۔ جنتی وہاں جائیں گے فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً، وہاں جا کر کسی مرد کو کوئی صورت پسند آ جائے گی، بھئی یہ چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، سوچے گا اور دخل فیہا، وہ چہرہ اس کو دے دیا جائے گا، اس کا چہرہ وہی ہو جائے گا جو اس بازار میں اس کو خوبصورت لگے۔ تو اس دنیا میں ان تمام فتنوں سے اپنی حفاظت کر کے جانے والا ان نعمتوں کو پائے گا۔ آج آپ دیکھیں نا، وہ ساری چیزیں فتنہ بن گئی جو انسان کو جنت سے دور کر دے گی اور محروم کر دے گی۔ اللہ پاک کی
کی دی ہوئی تخلیق پر انسان کو آج معترض بنایا جاتا ہے، اور انسان اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے جسم کے اندر۔ ان چیزوں سے بچے، ورنہ تو آخرت میں پھر یہ نعمتیں انسان سے لے لی جائے گی۔ یہ فرمایا نا، جس نے دنیا کی شراب پی تو جنت کی شراب طہور سے محروم ہو جائے گا، وہ پھر اس کو نہیں ملے گا۔ اور جس نے دنیا میں مرد نے جس نے سونا استعمال کیا تو آخرت میں جو جنت کے لیے اللہ پاک نے جو زیورات مردوں کے لیے رکھے ہیں جنت کے خاص، اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو آج ممنوعات دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے جذبات کی وجہ سے یہ کہنا کہ جی ہر چیز کو یہ حرام منع کرتے ہیں، ہر چیز کو حرام منع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو۔ تو دوستو، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام اور منع کرے، یہ تو شارع کر سکتا ہے، اور شارع اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے یا پیغمبر کے فرامین ہے دوستو۔ اس کے بعد کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ کسی چیز کو حرام ممنوع کرے یا اس کو جائز قرار دے دے۔ تو احتیاط والی زندگی، تقوی والی زندگی، طہارت والی زندگی اور اللہ سے تعلق رکھنے والی زندگی، یہ وہ زندگی ہے جو بندے کو ان ساری نعمتوں میں داخل کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔